بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا پیپر کامیڈی آف مینرز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ڈسکس کریں گے۔ آج پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کامیڈی کیا ہوتی ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں، اس کے فنکشنز کیا ہیں، اور یہ ہمارا کور کرے گا یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے کامیڈی آف مینرز کے پیپر کو۔ باقی یونیورسٹیز کے طالب علم بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب ہم آتے ہیں ڈیفینیشن آف کامیڈی۔ واٹ از کامیڈی؟ The word comedy has been derived from the French word comédie, which in turn is taken from the Greco-Latin word commedia. اصل میں جی یہ جو لفظ ہے کامیڈی، یہ فرانسیسی ایک زبان کا لفظ ہے کامیڈی، وہاں سے نکلا ہے، اور یہ فرانسیسی زبان میں لفظ آیا ہے یونانی اور لاطینی زبان کے ایک لفظ تھا جس کو کہتے تھے کامیڈیا، وہاں سے یہ بیسیکلی لفظ لیا گیا ہے، اس کی جو اوریجن ہے وہ یہاں سے بنتی ہے۔ The word commedia is made of two words, comos, which means revel, and adian, which means to sing. یہ جو کامیڈیا کا لفظ ہے دو لفظوں پہ مشتمل ہے۔ ایک ہے کوموس، کوموس کا مطلب ہوتا ہے ریول، ریول کا مطلب ہوتا ہے موج مستی کرنا، خوش ہونا، مسرور ہونا، اور دوسرا جو ورڈ ہے جہاں سے لیا گیا ہے، یعنی جس کا مکسچر ہے، جس کا املگم ہے، ایمبیولنٹ لفظ ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہے ایڈین۔ ایڈین کا مطلب ہوتا ہے ٹو سنگ، یعنی گنگنانا یا گانا۔ According to Oxford Advanced Learners Dictionary, comedy means a branch of drama which deals with everyday life and humorous events. آکسفورڈ ایڈوانس لرنر کی جو ڈکشنری ہے وہ کامیڈی کا معنی کیا بتاتی ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ یہ ڈرامے کی ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے جس کا تعلق روزمرہ زندگی سے ہے، اور روزمرہ زندگی کے کون سے واقعات سے ہے؟ ہیومرس ایونٹس، یعنی جو ہنسی مذاق سے تعلق رکھنے والے ہیں، مذاق والی چیزیں ہیں۔ It also means a play of light and amusing type of theatre. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بڑا ہلکا پھلکا مزاحیہ انداز جو کہاں پہ پیش کیا جاتا ہے، کسی بھی تھیٹر پہ پرفارم کرتے وقت پیش کیا جاتا ہے۔ اب what is the motive or motive of comedy؟ کیا اس کا مقصد ہوتا ہے، موٹیویشن کیا ہوتی ہے، مقاصد کیا ہے، محرک کیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں جی۔ وہ کیا کہتا ہے جی، the motive of this dramatic work is triumph over unpleasant circumstance by creating comic effects resulting in a happy or successful conclusion. جو اس ڈرامیٹک ورک یا اس ڈرامائی جو کام ہے اس کا موٹیو ہے کہ جو ان پلیزنٹ سرکمسٹانس ہے، یعنی ناخوشگوار قسم کے جو حالات ہیں اس کے اندر مزاحیہ اثرات پیدا کرنا، جس کی وجہ سے کیا پیدا ہو جی، خوشی پیدا ہو، اور اس کا جو حاصل بحث ہو یا اس کا جو مقصد ہو، اس کا جو نتیجہ ہو، وہ کیا ہو، سکسیسفل ہو، کامیاب۔ فنکشن آف کامیڈی، کامیڈی کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ The most important and visible function of comedy is to provide entertainment to the readers. جو سب سے اہم اور قابل دید نظر آنے والا جو کامیڈی کا فنکشن ہے وہ یہ
ہے کہ جو پڑھنے والا ہے, جو ریڈر ہے, جو قاری ہے, اس کو کیا فراہم کی جائے؟ انٹرٹینمنٹ. The reader is forced to laugh at the follies of various characters in the comedy. اور جو قاری ہے, جو پڑھنے والا ہے, وہ مجبور ہو جاتا ہے ان غلطیوں کو دیکھ کے جو کردار کے اندر نظر آتے ہیں, یعنی جو کامیڈی کے جو مزاحیہ کردار ہیں, ان کی جو غلطیاں ہیں, ان کی جو خامیاں ہیں, وہ جس انداز سے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے وہ ہنسنے پہ کیا ہو جاتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے. The reader feels jubilant and forgets the humdrum life. لہٰذا جو قاری ہے, جو پڑھنے والا ہے, وہ خوشی سے نہال ہو جاتا ہے, اور جو زندگی کی بے ہنگم کیفیت ہے, پریشانیوں والی کیفیت ہے, تفکرات والی جو کیفیت ہے, اس کو کیا ہو جاتا ہے جی؟ بھول جاتا ہے. Authors expose foibles and follies of individuals and society by using comic elements. جو لکھنے والے ہیں, جو مصنفین ہیں, جو لکھاری ہیں, وہ کیا کرتے ہیں جی؟ کسی بھی فرد کی یا افراد کی کوتاہیوں کو, ان کی حماقتوں کو, ان کی خامیوں کو, اور یہ انڈیویجولز کی بھی ہو سکتی ہیں کوتاہیاں, خامیاں, اور معاشرے کی بھی ہو سکتی ہیں, اس کو کیا کرتے ہیں جی؟ عیاں کرتے ہیں, آشکار کرتے ہیں, ایکسپوز کرتے ہیں, اور کیا استعمال کرتے ہیں جی؟ کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ کامک ایلیمنٹس کے ذریعے, یعنی جو مزاحیہ عناصر ہیں, مزاحیہ جو کیفیات ہیں, وہ برپا کر کے. Kinds of comedy. There are two kinds of comedy, classical comedy and romantic comedy. جو کامیڈی ہے جی, وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کلاسیکل کامیڈی, اور دوسری ہوتی ہے رومانٹک کامیڈی. باقی جتنی بھی کامیڈی کی ٹائپس آپ کو کسی کتاب میں ملیں گی, کسی ڈکشنری میں ملیں گی, کسی بھی ویب سائٹ پہ ملیں گی, یا کسی لائبریری کے کسی میگزین میں ملیں گی, یا لٹریری پیس میں ملیں گی, وہ ہوں گی ان میں سے نکلی ہوئی, کوئی علیحدہ سے نہیں ہے. ان کی مزید ہم کیٹاگرائزیشن کر سکتے ہیں. تو ہم پہلے دیکھتے ہیں واٹ از کلاسیکل کامیڈی. کلاسیکل کامیڈی کیا ہوتی ہے؟ کلاسیکل کامیڈی از اے کائنڈ آف کامیڈی wherein the author follows the classical rules of ancient Greek and Roman writers. It is modeled upon the classical comedies like Plautus, Turnus and Aristophanes. کلاسیکل کامیڈی ایسی کامیڈی کی قسم ہے جس میں کوئی بھی لکھنے والا, کوئی بھی مصنف جو ہے, وہ جو یونانی اور جو رومی لکھاری ہوتے تھے, مصنفین ہوتے تھے, انہوں نے جو قواعد و ضوابط, جو رولز کلاسیکل پیش کیے تھے, ان پہ اس کو عمل کرنا پڑتا تھا. تو یہ ایرسٹوفینز ہو گیا, پلیٹس, ٹرنس ہو گیا, یہ اس کی بہترین ان کی جو کامیڈیز ہیں انہی پہ بیس کرتی ہیں جو کلاسیکل رولز بتائے گئے ہیں کلاسیکل کامیڈی لکھنے والوں کی جانب سے یا ان کے بانیوں کی جانب سے, چاہے وہ گریک کے تھے, چاہے وہ رومن رائٹرز تھے. The aim of classical comedy is satiric in nature. اس کا جو مقصد ہے کامیڈی کا وہ بیسیکلی نیچر کے اعتبار سے کیا ہے جی؟ سٹائرک ہے, یعنی ایسا طنز جو اصلاح کے لیے کیا جاتا ہے, معاشرے کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے. It does not only aim at providing entertainment, rather it aims at correcting the society. کہ اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف انٹرٹینمنٹ فراہم کرنا نہیں ہے, صرف ہنسی مذاق پیدا کرنا نہیں ہے, بلکہ کلاسیکل کامیڈی جتنی بھی تھی ان کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے, ان کی جو کوتاہیاں ہیں, جو خامیاں ہیں, ان کو درست کیا جائے. رومانٹک کامیڈی. Romantic comedy is a type of comedy wherein the playwright does not follow the classical conventions of comedy. لہٰذا رومانٹک کامیڈی جو ہے وہ کامیڈی کی ایسی قسم ہے جس میں جو ڈرامہ نگار ہے, ڈرامہ لکھنے والا ہے, وہ جو
کلاسیکل کنونشنز تھے، جو ریت رواج تھے، جو قوانین تھے، جو اصول اور ضابطے تھے، ان کو فالو نہیں کرتا. The writer is mostly concerned with his plight of imagination and writes what he thinks. پلائٹ کا مطلب ہوتا ہے جی حالت، نوعیت، کیفیت. لہٰذا جو رائٹر ہوتا ہے وہ زیادہ تر کس سے کنسرنڈ ہوتا ہے؟ امیجینیشن سے. لہٰذا وہ کس سے کنسرنڈ ہے جی؟ اپنے تخیل سے، اور جو وہ سوچتا ہے وہی وہ کیا کر دیتا ہے جی؟ رومانٹک پوئٹری میں یا رومانٹک کامیڈی میں لکھ دیا کرتا ہے. اٹس از ناٹ ڈائڈیکٹک اور موریلٹی. اس کا جو مقصد ہے وہ صرف اخلاقیات نہیں ہے، موریلٹی نہیں ہے، مذہبی پہلو نہیں ہے. اٹس مین فنکشن از ٹو پرووائڈ انٹرٹینمنٹ ٹو دا ریڈرز. اس کا جو بنیادی فنکشن ہے، جو اہم فنکشن ہے، وہ کیا ہے جی؟ جو پڑھنے والا ہے، جو قاری ہے، اس کو کیا فراہم کی جائے؟ انٹرٹینمنٹ فراہم کی جائے. جبکہ جو کلاسیکل کامیڈی تھی اس کا زیادہ تر تعلق اصلاح سے تھا. کامیڈیز آف شیکسپیئر اور رومانٹک ان نیچر. شیکسپیئر کی جو کامیڈیز ہیں اگر دیکھا جائے تو نیچر کے اعتبار سے یا فطری اعتبار سے وہ رومانٹک کامیڈیز کی ایگزامپلز میں آتی ہے، رومانٹک کامیڈیز ہیں. اب ایک اور کامیڈی ہے جی جس کو ہم کہتے ہیں کامیڈی آف ہیومرس. کامیڈی آف ہیومر از a special type of comedy wherein the author dwells upon a certain trait of a character. لہٰذا کامیڈی آف ہیومر جو ہے یہ کامیڈی کی ایک ایسی خاص قسم ہے جس میں جو مصنف ہوتا ہے، جو لکھاری ہوتا ہے، لکھنے والا ہوتا ہے، کسی بھی کردار کے ایک جو خاص یہ کسی بھی کردار کی خاص وصف کے بارے میں اس کا مذاق اڑاتا ہے. جو مصنف ہے کسی خاص اس کی خوبی یا خامی کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے کامیڈی آف ہیومرز میں. ہیومر مینز اے اسپیسیفک ٹریٹ آف کیریکٹر. فار ایگزامپل ایوریس، پرائڈ ایٹسیٹرا. ہیومر کا مطلب کسی خاص وصف، یعنی وہ خامی ہو سکتی ہے، وہ خوبی بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر خامی جو ہوتی ہے، جو ویکنس ہوتی ہے، اس کا ہی مذاق اڑایا جا سکتا ہے. خوبی کا مذاق تو اڑایا نہیں جا سکتا. تو اس وجہ سے اس کے خاص کردار کے کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ٹریٹ ہو سکتا ہے. جیسے ایوریس ہے، ایوریس کا مطلب لالچ، ہرس، تما، پرائڈ، تکبر وغیرہ، اس کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے. The ancients believed that human body was made of 4 elements, that is air, fire, water and earth. The increased quantity of any of these elements is called humor. لہٰذا جب قدیم زمانے کے لوگ تھے ان کا یہ اعتقاد تھا، ان کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ یقین تھا کہ جو انسانی جسم ہے وہ 4 ایلیمنٹس سے، 4 اجزاء یا عناصر سے مل کر بنا ہوا ہے. اور وہ کون سی ہیں جی؟ ہوا، آگ، پانی اور زمین یا مٹی. اور وہ کہتے تھے کہ ان ایلیمنٹس کی کوانٹٹی کے بڑھ جانے کو کیا کہتے ہیں جی؟ ہیومر کہتے ہیں، مذاق کہتے ہیں. It was supposed that every element stands for a certain trait of human character. اور یہ فرض کیا جاتا تھا کہ یہ جو 4 ایلیمنٹس ہیں ان میں سے ہر ایلیمنٹ جو ہے یہ کسی انسانی ٹریٹ کو، وصف کو ظاہر کرتا ہے. فار ایگزامپل فائر اسٹینڈز فار ill tempered nature. یہ جو آگ ہے یہ غصے والی طبیعت کو ظاہر کرتی ہے. واٹر اسٹینڈز فار کولڈ ٹیمپرامنٹ. یہ جو پانی ہے یہ سرد مزاجی کو یعنی دھیمے پن کو ظاہر کرتا ہے. ارتھ سگنیفائز ڈاؤن ٹو ارتھ نیچر. اور یہ جو زمین ہے کسی کے عاجزی والی طبیعت کو یا فطرت کو ظاہر کرتی ہے. while air implies a lofty or showy temperament of human being.
جبکہ ہوا جو ہے بلند و بالا، اعلیٰ و عرفہ یا دکھاوے والے مزاج کو ظاہر کرتی ہے کسی بھی انسان کے اندر۔ اس کے بعد ہے جی کامیڈی آف مینرز۔ ہمارے پیپر کا نام بھی کامیڈی آف مینرز ہے، آگے جا کے اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے ہم۔ کامیڈی آف مینرز از اے پلے which deals with the elite class of the society and their manners۔ کامیڈی آف مینرز ایسے ڈرامے کو کہتے ہیں یا پلے کو کہتے ہیں جس میں کیا دکھایا جائے، جس کا تعلق کس کیٹیگری سے ہو، وہ ہے جو اشرافیہ ہے، عمرا کا جو طبقہ ہے، معاشرے کا جو کون سا طبقہ ہے جی؟ اعلیٰ طبقہ خود کو سمجھتا ہے، امیر طبقہ کہہ لیجئے، رئیس کہہ لیجئے، نجیب الطرفین کہہ لیجئے، اور ان کے کیا جی بتاتا ہے؟ مینرز، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس میں۔ اٹ از ہسٹیریکل ان نیچر لائک دا کامیڈی آف ہیومرز۔ یہ بھی اصلاح کے لیے ہوتی ہے فطری اعتبار سے اگر دیکھا جائے، جس طرح سے کامیڈی آف ہیومرز ہوتی ہے، تنزیہ ہوتی ہے یہ۔ اٹس مین پرپز از ٹو برنگ اباؤٹ ریفارمز ان دا سوسائٹی آف ہز ایج۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے میں اپنے زمانے کے لوگوں کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ سچ پلیز ور پاپولر ان دا ایج آف ریسٹوریشن۔ یہ ریسٹوریشن پیریڈ میں زیادہ مشہور تھے۔ ریسٹوریشن پیریڈ جو ہے 1660 ٹو 1700 یعنی 1660 سے 1700 کا جو زمانہ ہے، جو پیریڈ ہے، اس کو ایج آف ریسٹوریشن ہم کہتے ہیں۔ شرائڈنز دی رائولز اینڈ دا پلیز آف کنگریو اینڈ اولیور گولڈ اسمتھ آر ایگزامپلز ان دس ریگارڈ۔ شرائڈن کے جو پلیز ہیں، کنگریو کے جو پلیز ہیں، اولیور گولڈ اسمتھ کے جو پلیز ہیں، وہ اس کی بہترین مثال سمجھے جا سکتے ہیں، یا بہترین مثال کے طور پر ہم ان کو پیش کر سکتے ہیں۔ کامیڈی آف ایررز۔ It is a comedy wherein the author dwells upon errors on the part of characters۔ یہ کامیڈی کی ایک ایسی قسم ہے جس کے اندر جو مصنف ہے، جو کردار ہیں، ان کی جانب سے ہونے والی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، خامیوں کو بیان کرتا ہے۔ Every character is not aware of what is going on۔ ہر کردار کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ Mostly the errors occurred due to mistaken identity and other means۔ زیادہ تر جو یہ غلطی ہوتی ہے، ایرر ہوتی ہے، یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے ہوتی ہے، یا کوئی اور بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا پلے دا مسٹری از کمپلیٹلی ریزالوڈ۔ جب پلے ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو یہ راز فاش ہو جاتا ہے مکمل طور پہ۔ اینڈ ایوری ون کمز ٹو نو اباؤٹ دا ریئل سچویشن، اور ہر کسی کو حقیقی جو حالت ہے، سچویشن ہے، اس کا علم بھی ہو جاتا ہے۔ Shakespeare's Twelfth Night is a perfect example in this regard۔ It deals with mistaken identity۔ شیکسپیئر کا جو پلے ہے ٹویلتھ نائٹ، یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پرفیکٹ ایگزامپل سمجھا جاتا ہے اس ضمن میں۔ تو یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے سبجیکٹ کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو سبجیکٹ ہیں یعنی کامیڈی آف مینرز جو پیپر ہے، اس کے اندر جو جو چیزیں شامل ہیں ہمیں ان پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے سلیبس کا پارٹ نہیں ہے ان کے بارے میں اگر سرسری کسی کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پتہ تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد ہے جی سینٹیمنٹل کامیڈی۔ It is a special kind of comedy wherein the author focuses on sentimental and emotional traits of characters۔ لہٰذا سینٹیمنٹل کامیڈی جو ہوتی ہے، یہ کامیڈی کی وہ قسم ہے جس میں ایک جو آتھر ہے، جو لکھنے والا ہے، جو مصنف ہے، وہ آپ کے جذباتی جو کردار ہیں نا جی، ان کے جذباتی پہلوؤں پہ، ان کے اوصاف پہ فوکس کرتا ہے، اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے۔ It is pertinent to mention here
that this type of comedy came into being as a reaction to the 18th century comedy of manners. یعنی یہ اپوزٹ ہے کس کے جی؟ کامیڈی آف مینرز کے. لہٰذا یہاں پہ یہ بات واضح کرنا ضروری ہوگا کہ اس قسم کی جو کامیڈی تھی یہ ریئیکشن کے طور پہ یعنی رد عمل کے طور پہ سامنے آئی تھی. کس کے رد عمل کے طور پہ؟ جو 18th سینچری میں کامیڈی آف مینرز ایک کہہ لیجیے لٹریچر کا ژانر ہے جو ایمرج ہوا تھا اس کے ریئیکشن میں، اور یہ زیادہ دیر چل بھی نہ پائی. سچ کامیڈیز ور کمپوزڈ بائی ریچرڈ اسٹیل، ہیوج کیالے. تو ایسی کامیڈی کس نے لکھی ہیں جی؟ ریچرڈ اسٹیل نے لکھی ہیں، ہیوگ کیلے نے لکھی ہیں. بٹ لیٹر آن سینٹیمنٹل کامیڈی وینٹ ان ٹو بیک گراؤنڈ اینڈ دا کامیڈی آف مینرز ریوائوڈ اگین. لیکن اگر دیکھا جائے تو بعد جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ جو سینٹیمنٹل کامیڈی تھی یہ پھر پس منظر میں چلی گئی تھی، پس پشت ڈال دی گئی تھی، اور ایک دفعہ دوبارہ جو ہے کامیڈی آف مینرز کا ریوائول ہوا. اس کے علاوہ جی کامیڈی آف انٹریگس. It is a form of comedy wherein the main focus is on intrigues and so on plot rather than characters. لہٰذا یہ کامیڈی کی ایک ایسی قسم ہے جس میں زیادہ تر فوکس جو ہے سب سے پہلے سازشوں پہ ہوتا ہے، جو انٹریگز کنسپیریسیز ہوتی ہیں، پھر فوکس آتا ہے پلاٹ پہ، اور کیریکٹرز پہ فوکس اتنا زیادہ نہیں کیا جاتا. It was imported from Spain as it was extremely famous over there. لہٰذا یہ جو کامیڈی آف انٹریگز ہے آئی کہاں سے؟ یہ اسپین سے آئی، اور وہاں پہ یہ پہلے ہی بہت زیادہ کیا تھی؟ فیمس تھی، مشہور تھی. The comedy of intrigues got popularity in the age of Dryden. جان ڈرائیڈن کے زمانے میں یہ کامیڈی آف انٹریگز جو ہے یہ بڑی مقبول ہوئی تھی. اب ہم آتے ہیں ہمارے پیپر جو ہے جس کا نام ہے کامیڈی آف مینرز، اس کے حوالے سے تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں کہ کامیڈی آف مینرز ہوتی کیا ہے. اگر عرف عام میں دیکھیں تو آداب کی مزاح ہم کہہ سکتے ہیں، رسم و رواج پہ طنز کہہ سکتے ہیں. مینرز کے حوالے سے جو مذاق اڑایا جا سکتا ہے، طنز کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ لوگ بھی کرتے ہیں کسی کے سٹائل کے اوپر، اس کے انداز کے اوپر جو شیخیاں بکھار رہا ہو، یا نیا امیر ہوا ہو تو اس کے انداز پہ بھی آپ طنز کرتے ہیں، اس کے بولنے کے انداز پہ بھی طنز کر رہے ہوتے ہیں، اس کے چلنے کے انداز پہ، اس کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر بھی طنز کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ جو آ کے آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرتا ہے تو اس کے جانے کے بعد آپ اس پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ طنز کر رہے ہوتے ہیں. It is also called anti-sentimental comedy or restoration comedy. یہ آبجیکٹو میں بھی اس طرح کی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں. اس کو اینٹی سینٹیمنٹل کامیڈی بھی کہتے ہیں اور ریسٹوریشن کامیڈی بھی کہتے ہیں. ریسٹوریشن کامیڈی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ریسٹوریشن پیریڈ میں ایمرج ہوئی یا زیادہ عام ہوئی. ریسٹوریشن پیریڈ کا پہلے میں نے بتایا 1660 سے لے کر 1700 کا جو پیریڈ ہے اس کو ہم ریسٹوریشن پیریڈ کہتے ہیں. جنرلی اے کامیڈی از اے پلے ود ہیپی اینڈنگ. عام طور پہ دیکھا جائے جو کامیڈی ہوتی ہے اس کا ہیپی اینڈنگ ہوتا ہے. اینڈ ایمز ایٹ میکنگ پیپل لاف ایٹ سرٹن فالیز، وینٹیز، ہپوکریسیز اینڈ ویکنیسز آف پیپل فار ریفارمنگ سوسائٹیز. عام طور پہ اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ جو خامیاں ہیں، وہ جو فضول قسم کے رسم و رواج ہیں، سازشیں ہیں، یا لوگوں کی جو کمزوریاں ہیں ان کے اوپر طنز کرنا اور ان کا مذاق اڑانا، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنا، ریفارم کرنا. کامیڈی آف مینرز از اے کامیڈی دیٹ ڈیلز ود دا بیہیویئر آف پیپل. کامیڈی آف مینرز ایسی کامیڈی ہے جس کا تعلق انسانی رویوں سے ہوتا ہے. دس کائنڈ آف کامیڈی واز اے ڈومیننٹ جانر آف ڈراما ڈیورنگ دا ریسٹوریشن پیریڈ. یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ غالب یہ صنف کامیڈی کی کب زیادہ ہوئے؟ ڈرامہ میں ریسٹوریشن پیریڈ کے دوران زیادہ ہوئی ہے. آسکر وائلڈز دا امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ
1895 میں لکھا گیا تھا. آلسو بلانگس ٹو دس کیٹیگری آف پلیز. آسکر وائلڈ کا پلے ہے دا امپارٹنس آف بینگ ارنیسٹ، جو 1895 میں شائع ہوا. وہ اس قسم کی کامیڈی سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمارے جو کامیڈی آف مینرز کا پیپر ہے اس میں پہلا جو پلے ہم پڑھیں گے وہ دا امپارٹنس آف بینگ ارنیسٹ ہے. دوسرا پلے جو ہے وہ ہیڈا گیبلر ہے، اور تیسرا جو ہے پگمیلین ہے. Comedy of manners is well suited to expose the superficial values of the upper class society. اب یہ فیچرز اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی چیز آپ سے آبجیکٹو میں پوچھی جا سکتی ہے، یا شارٹ کویسچن میں بھی پوچھی جا سکتی ہے، فل ان دی بلینکس میں بھی پوچھی جا سکتی ہے، یہ اس کی پیپر سیٹر کی مرضی ہوتی ہے. لہٰذا کامیڈی آف مینرز جو ہے یہ بیسیکلی جو اپر کلاس ہے سوسائٹی کی، جو طبقہ عمرا ہے، امیروں کا جو طبقہ ہے، ان کی جو سپرفیشل ویلیوز ہیں، سطحی قسم کی جو اقدار ہیں، ان کو ایکسپوز کرتا ہے. ریسٹوریشن کامیڈی آف مینرز ایکسپوزز دا ایشوز آف ایڈلٹری، فارچون ہنٹنگ اینڈ کمرشلائزیشن آف لو اینڈ میرج. ریسٹوریشن کامیڈی آف مینرز جو ہے اس میں کون سے ایشوز، کون سے مسائل پہ زیادہ فوکس کیا گیا؟ وہ اڈلٹری ہے، بدکاری کہہ لیجئے، فارچون ہنٹنگ یعنی قسمت کا شکار کرنا، یعنی کسی امیر کو پھانسنے کی کوشش کرنا، اور لو اور میرج کو کمرشلائز کرنا، یعنی لو میں اور میرج میں صرف مالی فائدہ یا کسی قسم کا بینیفٹ ڈھونڈنا. The characters do not take love and marriage as sacred but as more of a mercenary venture. جو کردار ہیں وہ لو اور میرج کو کوئی سیکرڈ بندھن یا مقدس بندھن نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مرسینری وینچر، یعنی زر پرست کہہ لیجئے، خود غرض کہہ لیجئے، فائدے کے لیے کہہ لیجئے، مالی منافع کے لیے یا کسی بھی قسم کے نفع کے لیے اس کو دیکھتے ہیں، نہ کہ اس کو ایک مقدس بندھن کے طور پہ لیتے ہیں. The immoralities in their life are brought to the surface. تو اس قسم کے جو پلیز ہوتے ہیں جس میں کامیڈی آف مینرز ہوتی ہے، اس میں بیسیکلی زندگی میں جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں ان کو واضح کیا جاتا ہے یا ان کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے. دا ڈائلاگ از شارٹ اینڈ شارپ. جو ڈائلاگ ہوتے ہیں وہ بڑے مختصر بھی ہوتے ہیں اور شارپ بھی ہوتے ہیں، چبھتے ہوئے بھی ہوتے ہیں، تیز بھی ہوتے ہیں. دی کیریکٹرز آر گیلنٹس، فوبس، ڈینڈیز اینڈ کوکٹس. گیلنٹس کا مطلب ہوتا ہے جی عالی ہمت، جواں مرد، بہادر. فوبس کہتے ہیں دھوکہ دینا، آرائشی اشیاء کو بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ گھڑی کی جو زنجیر ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، یعنی دکھاوے والی چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں. ڈینڈی کا مطلب ہوتا ہے جی جو چھیل چھبیلا ہو گیا، رنگ رنگیلا ہو گیا. اور کوکٹس کا مطلب ہوتا ہے نخرے باز، چونچلے باز، یعنی کردار اس قسم کے ہوتے ہیں. A charge of immorality has been brought against such plays. لہذا اس قسم کے جو پلیز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو زیادہ الزام لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ یہ غیر اخلاقی ہوتے ہیں. Such plays are neither very realistic nor great works of art. ایسے جو پلیز ہیں نہ تو بہت زیادہ حقیقی ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی آرٹ کے حوالے سے کوئی عظیم کام رہے ہیں. In the importance of being earnest, Wilde satirizes the values of the then Victorian upper class society. اور اگر امپارٹنس آف بینگ ارنیسٹ کو دیکھیں تو جو آسکر وائلڈ ہے وہ بھی طنز کرتا ہے، مذاق کا نشانہ بناتا ہے
کون سی اقدار کو جو اس وقت کی وکٹورین ایج کی اپر کلاس جو سوسائٹی تھی اس کے اندر جو پائی جاتی تھیں خامیاں ان کے اوپر طنز کرتا ہے. اٹ ڈز ناٹ ریپرزینٹ دا ہول کراس سیکشن آف سوسائٹی. اس میں پورے معاشرے کو بیان نہیں کیا جاتا، صرف کس کلاس کو، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اشرافیہ کو، امیر طبقے کو. A comedy of manners often sacrifices the plot, which usually centers on some scandal, to witty dialogue and sharp social commentary. Comedy of manners جو ہے اس میں عام طور پہ پلاٹ سیکریفائس ہو جاتا ہے اور کس کا سبب بنتا ہے جی، کوئی اسکینڈل دکھایا جاتا ہے، کوئی عقل مندانہ قسم کے ڈائلاگ دکھائے جاتے ہیں، یا اختصار والی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یا کوئی سوشل کمنٹری ہوتی ہے، سماجی رائے کہہ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو مزید بھی ملتی رہیں. اللہ پاک آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اللہ حافظ.